الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس ملک الشعراء طوطی ہند محبوب الہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب ہے، اور دلی کی سرزمین پر آپ کے سامنے میری یہ پہلی حاضری ہے، اور یقیناً حاضریاں اس سے پہلے زیارت کے اور تبرکات حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن تقریر کی غرض سے اور خطابت کی غرض سے جو مجھے حکم ہوا دلی میں آ کر بیان کرنے کا، تو میرے عزیزوں، یہ میں اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہوں کہ مجھے خطابت کا سب سے پہلے راجدھانی میں اگر کہیں موقع ملا ہے تو محبوب الہی کے قدموں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انہی کے قدموں سے تخت بھی بدلے جاتے ہیں، بے شک یہیں سے انشاءاللہ انقلاب کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد عرس کی اس تقریب کو دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ علم دوست حضرات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت قبلہ سید فرید نظامی صاحب اور والد بزرگوار حضرت سید احمد نظامی صاحب، ان کے رفقا محبوب الہی کے آل و اولاد سید ادیب نظامی صاحب، ان حضرات کو دیکھ کر پھر دل میں یہ ایک الگ سی تمنا جاگ جاتی ہے کہ یہی وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے عشق رسول بانٹا جاتا تھا۔ بے شک آج انہوں نے دوبارہ اس بیڑے کو اٹھایا ہے کہ عرس جو ہے وہ صرف چادر گاگر اور صندل کے لیے ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی صرف لنگر کے لیے ہوتا ہے۔ عرس جو ہوتا ہے وہ عشق رسول کا جام پلانے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھٹکے ہوئے بندوں کو قریب کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت سید فرید نظامی صاحب نے اس بیڑے کو سنبھالا ہے۔ محب گرامی مولانا جنید صاحب کی یہ محنتیں ہیں۔ مجھ فقیر کو انہوں نے یاد کیا، میں دوڑا یہاں صرف اس لیے چلا آیا کہ یہاں کی برکتیں میں بھی حاصل کر لوں، لیکن ایک شکایت ضرور کر جاؤں گا کہ اہل دلی یہاں پر جس قدر تعداد میں ہیں، یہ تو پوری دلی کے مسلمانوں کی زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس عظیم بارگاہ کے فیض لینے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ سب بھی
اپنے احباب اور اقربا کو سب اس میں شریک کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس عرس مبارکہ کو ایک اور نئی شان کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج مجھے حکم ہوا ہے، پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، میں مقرر آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی خطیب، مجھے بنایا گیا ہے۔ لوگوں میں اور یہ علماء نے اعلانات کر کے مجھے مقرر بنایا، یا جلسوں میں بلا کر کے مجھے مقرر شو کیا ہے۔ باقی حقیقت میں تقریر کرنے کا جو فن ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مقررین ہوتے ہیں، میں تو اپنے جذبات کا بیمار آدمی کہ جو دل پہ اترتی ہے وہ چیخ کر کے بول جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بس اتنی سی بات ہے کہ میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کہاں وہ تقریر کے نپے تلے الفاظ، کہاں وہ اشعار سے اپنی تقریروں کو سجانا، یہ میرا فن بھی نہیں اور نہ ہی مجھے یہ سب آتا ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا درد غلاموں کے درمیان شیئر کر لیا جاتا ہے، بے شک اس نیت کے ساتھ کہ جو بولیں تو درد ہلکا بھی ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کیا کہ حضرت مولانا جنید صاحب، سید فرید نظامی صاحب قبلہ کی وساطت سے مجھے انہوں نے حکم دیا کہ خاص ایک عنوان پر آپ کی گفتگو ہوگی۔ ویسے تو جلسے یوں ہی ہو جاتے ہیں، کسی کو عنوان دیا بھی نہیں جاتا آج کل، تقریریں یوں ہی ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، باضابطہ عنوان پہ بولنا ہے، باؤنڈری کھینچی گئی ہے، سرحد لگائی گئی ہے، اور حکم مجھے یہ ہوا کہ ناموس رسالت کی حفاظت میں خانقاہوں کا کیا کردار ہے، بے شک خانقاہوں کا کیا کردار ہے۔ میرے عزیزو، یہ دونوں چیزیں میرے جذبے سے تعلق رکھنے والی ہیں، بے شک۔ ناموس رسالت کی بات اور خانقاہوں کی بات۔ ہم دونوں کی غلامی میں اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے حامی بھر لی کہ جو میرے ذہن میں باتیں آئیں گی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی وقار، اگر میں گفتگو شروع کروں خانقاہ سے، خانقاہ کسے کہتے ہیں، خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ خانقاہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو الگ اور معنوں میں بھی پکارا جاتا ہے، زاویہ، دائرہ، یعنی صوفی بزرگوں نے اخلاق اور تربیت سکھانے کے لیے جو جگہ خاص کی تھی اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اور خانقاہ کے بہت سارے اصول ہوا کرتے، بہت سارے اصول ہیں، خانقاہ میں آنے والے کے لیے اور خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے، سب کے لیے اصول ہوا کرتے بے تھے، شک بے شک۔ اور اسی کے لیے بزرگان دین نے بڑے بڑے اشعار بھی لکھے ہیں۔ جو مے کا ذکر آتا ہے، شراب کا ذکر اشعار میں، وہ یہ اسپرٹ اور دھت والی شراب نہیں ہے، بلکہ خانقاہ میں شراب پلائی جاتی تھی۔ اب حیرت ہوگی کہ اگر خانقاہ شراب پلاتی تھی تو پھر تو یہ تو شریعت سے ہٹی ہوئی جگہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، شراب کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں؟ شراب پینے کے بعد آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی نہیں سوچتا، وہ اپنی لگن میں مست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خانقاہ میں یہ اسپرٹ والی نشے والی شراب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب ایسی پلائی جاتی کہ اس مے کو پینے کے بعد آنے والا جو سالک ہوتا یا مرید ہوتا
پھر اب وہ نہ اس دروازے کو دیکھتا نہ اس دروازے کو دیکھتا. خانقاہوں کا جو اصل مذہب تھا وہ یہ تھا. اب تو ڈھونڈنے میں بھی مل نہیں پاتی خانقاہیں ہیں کہاں. میرے عزیزو، خانقاہوں کا کردار کیا ہے یہ میں بعد میں آپ کو پھر تفصیل سے بتاتا ہوں. اس سے پہلے خانقاہ کا جو سب سے مین پلر ہوتا ہے، مین پلر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد ہوتا ہے. بے شک بے شک. جو وقت کا شیخ ہو، پیر ہو، وہ خانقاہ کا مین پلر ہے. اگر وہ ستون مضبوط ہے تو پوری خانقاہ مضبوط ہے. اور اس مرشد اور شیخ یا پیر آپ اس کو کہہ لیں، خانقاہ میں بیٹھنے والا، اس کے لیے جو آداب لکھے گئے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئیں، پوری کتاب، کہ خانقاہ میں بیٹھنے والا جو مرشد ہوا کرتا تھا وہ دنیا سے بیزار رہے، مال و دولت کی ہوس میں نہ رہے، اس کی نگاہیں آنے والوں کی جیب پر نہ رہے. جو مرشد بیٹھا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہ رکھے، اس کے لیے جو اصول ہوا کرتے تھے خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے کہ وہ عشق رسول کا ایسا مجسمہ بنے کہ جو بھی اس خانقاہ میں آئے اسے اپنے حبیب پاک کے قدموں تک پہنچائے، حضور پاک کے قدموں تک پہنچائے. یہ خانقاہ کا اصول ہوتا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں، ان حضرات کی بھی بیعت اور ارادت ہوتی ہوگی، سلسلہ ہے، مضبوط ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، پیر یہ نہیں کہ تمہیں اپنا مرید بنا کر کے اپنی غلامی میں زندگی بھر گزارنے کی تلقین کرتا رہے. پیر وہ ہے جو ہاتھ دے کر کے حضور پاک تک پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ اور بات ہے کہ مرید اپنے پیر سے محبت ضرور کرے گا، لیکن پیر یہ کہے گا نہیں کہ تو میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا. پیر یہ نہیں کہتا. پیر یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ عکس ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی تشریح میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں، اس کو میں مثال دیتا ہوں. یہ گھڑی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے گھڑی. سورج کی روشنی جب گھڑی پر پڑتی ہے دن میں، اب آپ گھڑی کو اس طرف کریں وہاں اجالا جاتا ہے، اس طرف کریں ادھر اجالا جاتا ہے. بچپن میں ہم شیشہ لے کر کھیلتے تھے. شیشے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہم دوسروں کو چمکاتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. ہوتا ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، یہ شیشے پر جو اجالا پڑتا ہے اور تم دوسروں کو چمکاتے ہو، ادھر ادھر روشنی گرتی ہے، تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ شیشے کی یا اس گھڑی کی روشنی ہے، اس کی اپنی اصلی روشنی نہیں، بلکہ یہ تو صاف تھا جو سورج کی روشنی کو قبول کیا اور اس کی روشنی کو دوسروں میں بانٹ رہا ہے. وہی پیر ہوتا ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، رسول پاک کے انوار اور اللہ رب العزت کی تجلیات اس کے سینے پر اترتی ہیں، اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے اس کا اجالا مریدین پر پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل روشنی تو اس آفتاب رسالت کی ہے، اصل روشنی تو اس مہتاب نبوت کی ہے. میرے عزیزو، خانقاہ کا وصول سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کر دیا جائے، حضور تک پہنچا دیا جائے. یہ خانقاہ کا سب سے پہلا اصول ہے. اور دنیا بھر میں خانقاہیں بنی، اور میں کہتا ہوں حضور پاک کی ناموس کا، ان کی عزت کی حفاظت کا سب سے بڑا کردار خانقاہوں نے ادا کیا تھا. یہ زمانہ تھا جب خانقاہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا. آج اس بات کی ضرورت ہے. کچھ باتیں ہماری کڑوی ہو جائیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید فرید نظامی صاحب یہ علم دوست آدمی ہیں، علماء کی قدر بھی کرتے ہیں اور حق سننے کے عادی ہیں. ورنہ مجھ جیسے آدمی کو اس منبر پر بلاتے بھی نہیں، کہ جو تلخ باتیں کرتا ہو، کڑوی باتیں کرتا ہو، عموماً اس کو پیر حضرات پسند کرتے بھی نہیں. لیکن چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. جو خانقاہ کے پیر ہوا کرتے تھے،
جس آستانے پر بیٹھے ہیں اسی آستانے کی ایک مثال سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء. دنیا میں اولیاء میں دو محبوب ہوئے ہیں, ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی. محبوب الہی کا مقام کیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں گے. آپ کے زمانے میں موجود اولیاء کرام میں ایک اور نام ملتا ہے, حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی. یہ محبوب الہی کے زمانے کے ولی. پانی پت کبھی آپ گئے ہو زیارت کے لیے, حضرت ابو علی شاہ قلندر, ان کا بھی مقام بڑا بلند ہے. امیر خسرو محبوب الہی کے خاص خادموں میں سے, بڑے چہیتے مریدوں میں سے. ایک بار آپ کا گزر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس سے ہو رہا تھا. مغرب کے بعد ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. یہ ہر ہفتے کی بات تھی. غالباً ہر جمعرات کو ان کی ایک محفل لگتی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ. اس محفل کا جو سب سے بڑا خاصہ تھا وہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اس محفل کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے, توجہ چاہتا ہوں, جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بیچ, جب محفل ختم ہوتی سب سے کہتے آنکھیں بند کر لو. سب آنکھیں بند کرتے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر سارے مریدین کو حضور پاک کا دیدار کراتے تھے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتے سیدھے, اور جو بھی محفل میں حاضر ہوتا رسول پاک کی زیارت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم نے سنا. امیر خسرو بھی گئے ہیں, مرید تو محبوب الہی کے ہیں. محفل میں گئے اور اس کے بعد بیٹھے تو حقیقت میں آنکھیں بند کرنے کے بعد بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہوئی. سبحان اللہ. لیکن جب اٹھ کر کے جانے لگے تو ہم اثر زمانہ تھا, ایک ہی زمانہ ہے محبوب الہی کا بھی, بو علی شاہ قلندر کا بھی. بو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو دیکھ ہماری محفل کہاں تک پہنچی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہم نے تم کو پہنچایا. وہاں بہت سارے اولیاء بھی تھے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن تیرے پیر کو بھی وہاں کہیں دیکھا تو نے؟ رسول پاک کے دربار میں کہیں اپنے پیر کو بھی دیکھا؟ امیر خسرو نے نہیں دیکھا تھا. غم میں آ گئے. ہمارے پیر تو اس دربار میں نظر ہی نہیں آئے. ابو علی شاہ قلندر اور پہنچے ہوئے آدمی ہیں, مغموم تھے اور دل کے اندر ایک ملال سا تھا. آئے سر لٹکائے محبوب الہی کی بارگاہ میں. عرض تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے. محبوب الہی نے خود پوچھا خسرو آج تمہارا چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہا عرض کیے دیتا ہوں حضور, آج ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا تھا. محبوب الہی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تجھے ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا ہے کہ تیرا پیر بارگاہ رسالت میں نظر نہیں آتا. امیر خسرو نے کہا حضور دل کی حالات آپ بہتر جانتے ہیں, میں نے اپنے پیر کو وہاں پر نہیں پایا, اس لیے میں دل کے اندر ایک ملال سا محسوس کر رہا ہوں. محبوب الہی نے کہا کہ میں بارگاہ رسالت میں تجھے نظر نہیں آیا اور تو کبیدہ خاطر ہو گیا, پھر سے جا اس دربار, واہ واہ, پھر جانا ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں. کہا پھر کیا کروں؟ کہا اب کی بار جب وہ زیارت کرائیں رسول پاک کی محفل میں ختم ہونے کے بعد تو اس سے مت پوچھنا, خود رسول پاک سے پوچھنا میرا پیر کہاں ہے. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محافظ ناموس رسالت. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری رسائی ہوتی ہے تو خود حضور سے پوچھ لینا. امیر خسرو انتظار کرتے رہے. وہ دن آیا جب ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. گئے دربار میں بیٹھے, بہت مریدین کا ہجوم ہوتا. محفل ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. سبوں نے آنکھیں بند کر لی. امیر خسرو کہتے ہیں میں بھی بند کیا, لیکن آج مجھے ڈھونڈنا ہی تھا کہ میرا محبوب کہاں ہے. میرے عزیزو, امیر خسرو کہتے ہیں جب دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو بہت سے اولیاء کو میں نے دیکھا.
بہت سارے اولیاء وہاں تھے. میں ادب سے بڑھ کر گیا. عالم کشف کی بات ہے یہ, عالم کشف جو اولیاء کاملین کو عطا ہوا ہے. خسرو کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دربار میں یہ غلام کی حاضری تو ہو گئی, میرا پیر نظام الدین کہیں نظر نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ, ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ. خسرو کہتے ہیں ایک منزل میں اوپر چڑھا زینے سے, وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی محفل لگی ہوئی ہے, وہاں پر بھی رسول پاک بیٹھے ہوئے, مجلس وہاں پر بھی ہے, اولیاء کی محفل وہاں پر بھی ہے. خسرو کہتے ہیں اس محفل میں ڈھونڈنے لگا, وہاں پر بھی نہیں ملے. پھر عرض کیا آقا یہاں بھی نہیں دکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا خسرو ایک اور منزل اوپر جا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اور ایک منزل اوپر گیا, وہاں پر بھی رسول پاک مسند نشین ہے, اولیاء کی محفل لگی ہے, دربار ہے. امیر خسرو کہتے ہیں وہاں بھی میں نہیں پایا. پھر شکایت کی, یہاں تک کہ حضور پاک مجھے منزلیں چڑھاتے رہے. چھٹی منزل پر گیا, چند اولیاء رہ گئے, چند ہی تھے, ہجوم نہیں تھا. میں نے وہاں پہ بھی کہا تو حضور نے فرمایا کہ اور ایک منزل چڑھ. جب 7ویں منزل پر میں چڑھ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے, اور دائیں اور بائیں 2 بزرگ ہیں, اور سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. 3 لوگ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد جیسے ہی محبوب الہی کو حضور کے قدموں میں بیٹھا دیکھا, امیر خسرو کی آنکھ کھل گئی اور وجد میں رقص کرتے ہوئے واپس آئے. شب جائے کہ منبودم, پکارتے ہوئے رقص کرتے ہوئے آئے کہ خدا خود میر محفل میر مجلس بود اندر لا مکان. یہ فارسی کے اشعار جو امیر خسرو کے لکھے ہوئے ہیں, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, اشعار بھی یاد نہیں رہتے. امیر خسرو گنگناتے ہوئے آئے, اور جب بارگاہ محبوب الہی میں پہنچے, چونکہ اپنے مرشد کو دیکھ لیا تھا, کہاں دیکھا, مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا تھا. لیکن 2 بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طرف نظر ہی نہیں گئی, نظر نہیں گئی. امیر خسرو پہنچے دربار محبوب الہی میں, تب انہیں خیال آیا اور بھی تو کچھ لوگ تھے. محبوب الہی نے آتے ہی استقبال کیا, کہا خسرو آج مراد پوری ہوئی. وہ رقص کر رہے تھے, وجد میں تھے. اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے یہ بھی کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں اور کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب شیخ عبد القادر جیلانی تھے, اور بائیں جانب شیخ معین الدین چشتی اجمیری تھے. میرے عزیزو, یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ مقام محبوب الہی کو بھی پہچانو, اور حقیقت میں خانقاہ کا جو اصل نتیجہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ اپنے مرید کو محل دے دیا جائے, اپنے مرید کی دکان چمکا دی جائے. اصل خانقاہ کا جو فیض ہوتا تھا مرید کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ, سبحان یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت کا کردار ہے. بے شک, بے شک. خانقاہوں میں جو مرشد ہوا کرتے تھے وہ رسول پاک کی دیوانگی ڈال دیا کرتے تھے مریدین میں. عزیزان گرامی وقار, آج ان خانقاہوں کی ضرورت ہے, ان خانقاہوں کی ضرورت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لانے والے وہ اولیاء کاملین, آپ نے شاید صرف لنگر, چادر, گاگر اور صندل کو سنا ہوگا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, ہمارے اولیاء کرام کے آستانوں پر چادر بھی ہوگی, پھول بھی ہوں گے, صندل بھی ہوں گے, یہ ان کی عظمت شان کے لیے ہے. لیکن کل یہی نہیں, کل یہی نہیں. ان کے آستانوں کا حال تو یہ تھا میرے عزیزو, محبوب الہی زندگی بھر اپنے آستانے پر کبھی دولت مندوں کو یا امیروں کو یا بادشاہوں کو منہ لگانے کی خاطر توجہ بھی نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ وہ ملتے نہیں تھے, ملتے تھے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا کہ میں اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے نظام الدین اولیاء سے ملاقات کروں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا.
वक्त का अजीम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक महबूब इलाही की बारगाह में उसे आना हुआ तो शाहाना सतवत के साथ नहीं, कंबल ओढ़ कर गुदड़ी पहन करके महबूब इलाही के यहां आया। तब महबूब इलाही ने मुलाकात फरमाई और इसी को देख करके एक और बादशाह था, महबूब इलाही के आस्थाने पर आने की बड़ी ख्वाहिश थी, आपने मना फरमा दिया। पहले उसने अपने दरबार में बुलाया, आप नहीं गए। फिर उसके चंद दिनों के बाद उसने कहा हम खुद आ जाएंगे, आपने कहा इसकी भी हाजत नहीं है। फिर उसने एक बार बड़े पैसे वाला, बड़े खजानों का मालिक, बड़ी शाहाना सतवत रखने वाला, चोरी छुपे बारगाह महबूब इलाही में आने के लिए उसने भेष बदल लिया और चंद सिपाहियों और वजीरों को लेकर अचानक आ गया। लेकिन अल्लाह वाले थे, महबूब इलाही ने पहले ही से पहरा बिठा दिया था, दरवाजे बंद कर रखे थे कि मेरे दरबार पर दौलत आने ना पाए, बंद कर दिए थे। और जब वो बादशाह करीब आया और उसने देखा कि दरवाजे भी बंद हैं और पहरेदार लगे हैं, तो उसने अपने कासिद से ये कहलवा भेजा कि कहते तो अल्लाह वाले हैं, कहते तो सूफी हैं, अपने आप को दुर्वेश, लेकिन इतनी पहरेदारी की क्या जरूरत है जैसे बादशाहों की पहरेदारी होती है। ये कह करके चला गया। महबूब इलाही ने कहा कि हाँ, हम अल्लाह वाले हैं, दुर्वेश भी हैं, सूफी भी हैं, लेकिन पहरा जो रखते हैं वो कुत्तों के लिए रखते हैं। पहरा जो रखते हैं वो कुत्तों के लिए रखते हैं। इतना ही जुमला आपने फरमाया। मेरे अजीजों, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि ये जो आस्थाने आप देख रहे हैं, ये दौलतों की रेल पेल के लिए नहीं थे, ये दिलों के तज़किये के लिए थे। ये दिलों को अल्लाह और उसके रसूल का जाम पिलाने के लिए थे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल की हुजूरी के साथ आता है वो अपनी मुरादें लेकर जाता है। आज अगर तुम ये समझते हो कि महबूब इलाही का आस्थाना, ख्वाजा कुतुब साहब का आस्थाना, गरीब नवाज का आस्थाना इसलिए है कि मेरी दुकान नहीं चल रही है, यहां आकर के मांग लूंगा, बिजनेस चलने लग जाएगा, बच्चे नहीं है औलाद मांग लूंगा, शादी नहीं हो रही है बीवी के लिए दरखास्त लगा दूंगा, माँ बाप बीमार हैं अर्जी लगा दूंगा, यही सब तुम्हारी ख्वाहिशें हैं। अजीजान गिरामी, ये औलिया कामिलीन के आस्थाने इसलिए हैं कि कभी तुम इनके आस्थानों पर आकर ये मांगो कि दुनिया तो अल्लाह दे ही देगा, ये सारी चीजें चल ही रही हैं। महबूब इलाही आपके आस्थाने पर इसलिए आया हो कि जो दिल की चमक अल्लाह ने आपको अता की थी, उस दिल की चमक का एक कतरा हमें नसीब हो जाए। क्या बात है, वाह। जो तकवा व तहारत अल्लाह ने आपको अता की थी, वो तकवा व तहारत की झलक हमें मिल जाए। मांगो तो ये मांगो इन आस्थानों पर, सिर्फ दुनिया मांगते हो, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात जो दुनिया की है बस वही मांगते हो। अल्लाह वालों के आस्थाने पर ये भी मांगा करो कि अल्लाह हमारी आखिरत संवार दे, हमें ईमान की ताकत अता कर दे। मैं चंद बातें ये अर्ज करके आपको आगे ले जाता हूं। मैं अपने उस उसलूब पर आना चाहता हूं जो इन खानकाहों का किरदार था, हुजूर पाक की इज्जत की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत। मेरे अजीजों, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का आस्थाना, मलिकुश्शोरा तूती हिंद का आस्थाना, बल्कि हिंदुस्तान के शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब में फैले हुए ये सदियों पुराने सूफिया कामिलीन जो आराम कर रहे हैं, इनकी तारीख को उठाकर आज उजागर किया जाए। इन सब का एक मिशन था जो सबसे अहम था, एक मिशन जिस पर पर्दा डाला जा रहा है, तसव्वुफ के नाम पर आज पर्दा डाला जा रहा है। मैं आपको खुल करके बताता हूं, इन सब का एक मिशन था, बहुत ही आला मिशन था। गरीब नवाज से लेकर साबिर कलियरी तक, या फिर महबूब इलाही से लेकर हिंदुस्तान भर में मौजूद तमाम औलिया, ख्वाजा नसीरुद्दीन हो के ख्वाजा बंदा नवाज हो, इन सब का जो अहम मिशन था वो क्या था कि इस पूरी कौम मुस्लिम को आशिक रसूल बनाया जाए। सुभान अल्लाह, यह मिशन सबसे आला था। और ये औलिया अगर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो किस चीज को, कि अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर भी शरीयत से हटा देखते तो वो नाराज होते थे। बाज लोग ये समझ लिए हैं कि तसव्वुफ सूफिया के आस्थाने एक अलग हैं कि यहां सिर्फ ढोल बाजे होंगे तो तसव्वुफ होगा।
یہاں تصوف کا مطلب اگر یہ کوئی سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ بے عملی کو تصوف کہا جاتا ہے، نماز کے ترک کرنے کو تصوف کہا جاتا ہے، نہیں میرے عزیزو، ان اولیاء کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ شریعت پر جو قائم رہا وہی حقیقی صوفی ہے. کیا بات ہے. حقیقی صوفی وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر اگر کوئی صوفی بننے کی کوشش کرتا ہے وہ صوفی نہیں، کوفی ہے. حضور پاک کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی صوفی نہیں ہوگا، اور یہی ناموس رسالت ہے. حضور کے طریقے کی حفاظت کرنا یہی ناموس رسالت. بے شک بے شک. سیدنا جنید بغدادی کو سنا ہے؟ سید الطائفہ، اولیاء اکرام کے سردار اپنے وقت کے، اور کرامتوں میں اتنے مشہور تھے کہ لوگ دور دراز سے ان کی کرامتیں دیکھنے آتے. ایک شخص آیا آپ کے گھر پر مہمان بن کر کے ٹھہرا، وہ کرامت دیکھنا چاہتا تھا. آپ بھی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم بھی اولیاء اکرام کی کرامت دیکھیں. اور تمہارے ذہن میں کرامت کا جو کرائٹیریا بیٹھا ہوا ہے، امیج بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہوا میں اڑ کے دکھا دیں، ٹھوکر مارے تو سونے کا سکہ نکل آ جائے، پانی پر چل کر کے دکھا دیں. ان کو تم کرامتیں سمجھتے ہو. میرے عزیزو، کرامتیں ایسی ہوئی ہیں، لیکن ایسے کام تو جادوگر بھی کر سکتا ہے، شعبدہ باز بھی کر سکتا ہے، نظر بندی کی جا سکتی ہے. میں حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک مرید آیا اور رہا 8 دن تک. وہ دیکھنا چاہتا تھا کچھ کرامت دیکھوں جنید بغدادی کی. 8 دن تک کچھ نظر نہیں آیا. اس نے کہا لوگ ایسی افواہ اڑائے، بڑے کرامت والے، بڑی کرامت والے. اپنا بوریا بستر باندھ کر کے نکلنے لگا. آپ نے پوچھا میاں آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ 8 دن رہے، کچھ مقصد بھی نہیں بیان کیا. اس نے کہا صاف کہہ دیتا ہوں، میں آیا تھا آپ کی کرامتوں کا شہرہ سن کر کے، سنا تھا کہ آپ بڑے با کرامت بزرگ ہیں، میں چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے ایک آدھ کرامت دیکھ لوں. جنید بغدادی نے پوچھا تو کیا پھر کوئی کرامت نہیں دکھی 8 دن میں؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا. آپ نے اس کو بٹھایا، محبت سے پوچھا اے عزیز، تو نے میری صبح بھی دیکھی، دوپہر بھی، شام بھی؟ کہا ہاں میں نے آپ کی راتیں بھی دیکھی، سارے لمحات دیکھ لیے. 8 دن مسلسل آپ کے پیچھے تھا. جنید بغدادی کہتے ہیں اتنے لمحات جو تو نے دیکھا میرے 8 دن، کیا تو نے مجھے رسول پاک کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ واہ 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 واہ. اس مرید سے پوچھا تو اس نے کہا حضور یہ بات تو میں نے نوٹ کیا ہے، آپ کا ایک کام بھی شریعت سے ہٹ کر، میرے مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر دیکھا ہی نہیں. سوتے ہیں، بولتے ہیں، ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سب میں رسول پاک کی سنتیں جھلکتی ہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر کہا اے عزیز، اور کون سی کرامت ڈھونڈ رہا تھا؟ حضور پاک کی سنتوں پر عمل کر لینا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس. میرے عزیزو، حضور کو چھوڑ کر کے تم اگر کرامتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کبھی جادوگروں کے ہتھے چڑھ جاؤ، کوئی بھی تمہیں پھانس سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، اچھا یہ بات میں اولیاء کرام کے وساطت سے کہوں گا کہ ان کے یہاں معیار کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا معیار. حضرت غوث پاک سے بڑا کون ہے؟ اولیاء کاملین میں وہ قطب الاقطاب ہیں، فرد الافراد ہیں، اور ان کے متعلق ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. لیکن جانتے ہیں بغداد میں ایک بار یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کے ایک ولی آئے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے ہجوم لگا دیے. یہ وہ زمانہ تھا جب سرکار غوث پاک بھی بغداد میں موجود تھے. آپ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک اللہ کے ولی آئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا مسلح لے کر کے چل پڑے کہ چلتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی ملاقات کروں گا. خود غوث، خود قطب الاقطاب. لیکن جب آپ کو خبر دی گئی کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے،
اس سے ملنے کے لیے آپ اپنی خانقاہ سے چل پڑے. جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو پتا چلا کہ وہ اللہ کے ولی جو کئی دنوں سے وہاں عبادت میں تھے وہ تھوڑی ہی دیر پہلے جا چکے, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بعد میں پہنچے, وہ اللہ کے ولی پہلے چلے گئے. حضرت غوث پاک فرماتے مجھے بڑا افسوس تھا کہ میں ملاقات نہیں کر سکا, لوگوں کا ہجوم ویسے ہی وہاں پر موجود تھا. تو آپ نے پوچھا کہ وہ اللہ کے ولی عبادت کہاں کرتے تھے, وہ کہاں کرتے تھے؟ لوگوں نے قریب لا کر کے غوث پاک کو بتایا, دیکھیے دریائے دجلہ کے کنارے جو ریتی پڑی ہے, اس ریت پر ہی وہ اپنی نماز پڑھتے تھے. ریت جو جمی ہوئی تھی اس پر وہ نماز پڑھتے تھے. غوث پاک قریب آئے تو دیکھا سجدے کے اور انگلیوں کے نشانات ابھی بھی موجود تھے, غوث پاک قریب جا کر دیکھتے ہیں, ہاتھوں کے نشانات بھی ہیں, پیروں کے نشانات بھی ہیں. ریت پر جب کوئی ہاتھ پیر رکھے گا تو نشانات تو آئیں گے. آپ اس کے بعد دیکھ کر غور سے پھر کہتے ہیں اے لوگوں تم دھوکے میں پڑ گئے, وہ اللہ کا ولی نہیں جھوٹا آدمی تھا. غوث پاک نے ملاقات ہی نہیں کی, لیکن کہہ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے تم لوگ دھوکا کھا گئے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, وہ جھوٹا آدمی تھا. تو لوگوں نے پوچھا شیخ عبد القادر آپ نے ان سے ملاقات بھی نہیں کیا, آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں, اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے ولی, آپ نے کیسے کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, غوث پاک کی بارگاہ میں معیار کیا تھا, کسوٹی کیا تھی اللہ کے ولی کو پہچاننے کی؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی نمازوں کے نشانات ریت پر موجود ہیں. جس کو تم اللہ کا ولی کہہ رہے ہو, جب وہ سجدے میں جاتا تھا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں. یہ دیکھ رہے ہو, یہ 10 انگلیاں کھلی ہوئی پورے نشانات دکھ رہے ہیں. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضور کی انگلیاں سجدے میں جمی ہوئی ہوتی تھی, نبی پاک کی انگلیاں جمی ہوئی ہوتی, اور جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اس کی انگلیاں تو پوری کھلی ہوئی دکھتی ہیں. جو میرے نبی کی ایک سنت چھوڑتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیسا معیار ہے, کیا کسوٹی ہے. تم کسی کو بھی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو سمجھ بیٹھتے ہو کہ اللہ کا ولی ہو گیا. میرے عزیزوں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول پاک کا عاشق ہے وہی اللہ کا ولی ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں جو فدا ہو گیا, اپنے آپ کو فنا کیا, وہی اللہ کا ولی ہے. اور اللہ کے ولی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ طریقت کا ایک الگ علم ہے, اس سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اس میں شریعت کی بات نہیں ہوتی, رسول کی بات نہیں ہوتی, خام خیالی میں ہو. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا, غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. بے شک ہاں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. ذکر خدا, اگر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تمہیں, اور فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اسے ذکر حق نہیں کہا جائے گا, یہ تو جہنم کی چابی ہے. مصطفیٰ کو چھوڑے بغیر تم ذکر کرنا چاہو گے نہیں مکمل ہے. اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا تھا, قلندر لاہوری کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہاں, اولیاء کاملین کا جو اصول تھا, خانقاہوں کا اصول تھا, وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حضور کا دیوانہ بناتے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتے تھے. میں ایک اور بات عرض کر دوں, فاضل بریلوی فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ صوفیہ کرام, پیران اعظام یہ ایک الگ شارٹ کٹ راستے سے اللہ تک پہنچا دیں گے. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے جعلی لوگ آئے ہوئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کا تو بڑا آپریشن کیا اور فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی جعلی لوگ حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کسی اور راستے پر لے جانا چاہیں,
समझ लेना कि वो शैतान है, जंदीक है। हो ही नहीं सकता कि हुजूर के तरीके को छोड़कर कोई अल्लाह का वली बन जाए। मैं एक बहुत लगती हुई बात बता देता हूं। आज मैं दिल्ली में बैठा हूं और यहां पर जिक्र करना मैं बेहतर समझता हूं। हिंदुस्तान में हुजूर पाक की हदीसों की इशाअत करने वाले सबसे बड़े इमाम सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनसे सबकी सनद चलती है, सबकी सनदात चलती है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। इनके साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। ये मदीने से चलकर आए थे हिंदुस्तान और इनका हाल ये था कि मदीने में ऐसे रहते थे कि रोजाना हुजूर की बारगाह में हाजिरी, और जब हाजिरी देते तो उस वक्त तक हटते नहीं जब तक मेरे मुस्तफा की जियारत नहीं करते। सुभान अल्लाह, हर दिन रात को। और आपको हुक्म हुआ ख्वाब में कि अब्दुल हक तुम हिंद चले जाओ और हदीस की इशाअत करो। हुजूर के फरमान पर हिंदुस्तान आए, लेकिन हुजूर से एक अहद करके आए थे कि आका जाऊंगा, वहां जाऊंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि हिंदुस्तान में भी रहूंगा तो आप अपनी जियारत रोज कराएंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप अपनी जियारत रोज कराएंगे। शेख अब्दुल हक यहां आए, दिल्ली में रहते थे। अब सुनो, आप इल्म हदीस की इशाअत कर रहे थे, शागिर्दों की कसरत हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि आप एक जंगल से गुजर रहे थे, बीच रास्ते में देखा कि एक खानका बनी हुई है। खानका अगर इसको कोई बदनाम करता है तो इसको सही मानों में तारीफ करना भी हमारा हक है कि असल खानका क्या है, और खानका नहीं तो फिर खामखा है। शेख अब्दुल हक फरमाते मैंने एक खामखा को देखा, खानका नहीं। या समझ लीजिए खानका थी, वहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, अल्लाह वाले थे, वो सही थे, उनके मुरीदीन का हल्का था, और इतने बाकमाल बुजुर्ग कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जैसे ही उनकी खानका में मैं गया, मुरीदीन वहां पर मचल रहे थे, वजद में थे, और जब मैं बैठा तो उन्होंने मेरे घर के हालात सुना दिए, मेरे घर के हालात सुना दिए। शरबत वाले बाद में बांट लें, आपको भी सुनना है या नहीं है? हाँ, तवज्जो चाहता हूं। हम यहां पर महबूब इलाही का शरबत पीने आए हैं, थोड़ी देर वो शरबत पी लेंगे। बेशक बेशक। अगर आपको ये शरबत चाहिए तो सुने, वो शरबत चाहिए तो मैं बंद करता हूं। वो थोड़ी देर हलक तुम्हारा तर्क करेगा, लेकिन ये जो शरबत पियोगे इंशाअल्लाह कब्र भी रोशन करेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मैं अर्ज ये कर रहा था, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी उस खानका में गए, पीर साहब बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और मुरीदीन का हल्का है, और वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र भी हो रहा है। लेकिन सुनिए, शेख अब्दुल हक कहते हैं कि मैं जैसे ही बैठा मेरे घर के हालात भी पीर साहब ने सुना दिए। शेख अब्दुल हक तुम्हारे घर में क्या क्या चलता है, अब बताओ, तुम्हारे दिल के हालात अगर कोई पढ़ के सुनाए तो कितना पहुंचा हुआ होगा, कितना पहुंचा हुआ होगा। अब उसके बाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दिल से अकीदतमंद हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद शेख अब्दुल हक फरमाते मैंने देखा कि वो पीर साहब के बगल में एक मट्टी का मटका था और उसमें शराब भरी हुई थी, और मटके से उंडेल उंडेल करके प्यालों में मुरीदों को शराब पिलाई जा रही थी। कौन सी शराब? ये तसव्वुफ की शराब नहीं, हकीकी या ताड़ी की शराब जिससे नशा आता है। शराब सब पी रहे थे, लेकिन उसको कह रहे थे ये जामे मारिफत है। सब पी रहे थे, मारिफत, बड़ी बदबू आ रही थी, लेकिन पी रहे थे सब। उस बुजुर्ग ने मटके में से एक प्याले में शराब उंडेल करके हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को भी दिया, कहा कि आप भी पी लो। तवज्जो चाहता हूं, असल खानका, असल मुर्शिद, असल पीर कौन होता है? वो बुजुर्ग थे, मुरीद पी भी रहे थे, और पहुंचे हुए बुजुर्ग जो दिलों के हालात जानते हैं, अब शराब पीने के लिए कह रहे हैं। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से कहा आप भी पी लो। कहा यह नहीं हो सकता, शराब हराम है शरीयत मुस्तफा में, मैं इसका एक कतरा भी नहीं चख सकता। आपने सख्ती दिखाई, मैं रसूल पाक की शरीयत का मुहाफिज हूं,
میں ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتا. تو جانتے ہیں پیر صاحب نے کیا کہا؟ کہا عبدالحق پی لو ورنہ روزانہ تم حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے ہو بند کرا دوں گا. اللہ، روزانہ جو تم حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو بند کرا دوں گا. اب بتاؤ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ امتحان کی گھڑی ہے عزیزو، ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف پیر اپنے حالات بھی بتا رہا ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ راز تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اب کشمکش میں پڑ گئے کہ کروں تو کیا کروں، شراب پی لوں، ہو سکتا ہے یہ شراب نہ ہو لیکن بدبو آ رہی ہے، اور ایک طرف حضور کی حاضری کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کو تو پتا ہے. پھر اس کشمکش میں رہے، کشمکش میں رہے. پھر اس کے بعد اچانک اپنے ہاتھ جھٹک کر کے اٹھ گئے. کہا میں بعد میں دیکھ لوں گا لیکن اپنے نبی کی شریعت سے غداری نہیں کروں گا. واہ 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 واہ. میں غداری نہیں کروں گا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے جس کو حرام کہا وہ قیامت تک کے لیے حرام، نہ تمہارے لیے حلال نہ میرے لیے حلال. اب پتہ نہیں تم کیا پلا رہے ہو، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نہیں پیوں گا. پھر پیر صاحب نے گرج کر کے کہا جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں، پھر تمہاری حاضری میں بند کرا کے رہوں گا. اتنی سخت بحث ہوئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں اٹھ کر کے چلا آیا، اور آج کے دن کا کام بھی نہیں ہوا، شام میں آیا اور میرے معمول کے مطابق رات کو جب میں مراقبے میں بیٹھتا تھا اور حضور کی بارگاہ کی حاضری کرتا تھا، آج جب میں مراقبے میں بیٹھا آنکھیں بند کیا حضور کی جالیوں تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ پیر صاحب کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تجھے نہیں جانے دوں گا، تجھے نہیں جانے دوں گا. اب بتاؤ میرے عزیزو، شراب پیو گے یا شریعت چھوڑو گے، کیا کرو گے؟ محبوب الہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کیسا کڑا امتحان. کہا نہیں جانے دوں گا، زیارت ہونے نہیں دوں گا. تھوڑی دیر تک شیخ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس کے بعد پھر میں نے آنکھیں کھول دی. آج کی رات بغیر زیارت کے میں سو گیا. لیکن ایک عاشق کے لیے اگر سب سے بڑی تڑپ کی بات ہے تو نبی پاک کی دوری ہے، وہ نبی پاک کی دوری ہے. تنم فرسودہ جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں کوئی کام نہ کر سکا، رات بھر کی انہی تفکرات میں کھویا رہا. پھر میں سوچا رات کا انتظار کرتا ہوں، کل وسوسہ ہوگا، میرا دل حاضر نہیں ہوا ہوگا. دوسرے دن پھر آپ مراقبے میں گئے اور آج کے دن جب آنکھیں بند کیے تو حضور کی زیارت کی غرض سے جیسے ہی وہ جالیوں تک پہنچے پھر وہ پیر صاحب کھڑے. کہا نہیں جانے دوں گا، تیری زیارت ہونے نہیں دوں گا. آج بھی نہیں ہوئی زیارت. تیسرے دن شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ کہ واپس جاؤں جنگل میں پیر صاحب سے معافی مانگ لوں، شراب پی لوں یا کیا کروں. آج کے دن دل کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے. شیخ عبدالحق کہتے ہیں عبدالحق تو جو زیارت کرتا ہے کیا وہ تیری اپنی نیکیوں سے کرتا ہے یا اپنی طاقت سے کرتا ہے؟ پھر آپ کے عشق نے کہا کہ نہیں عبدالحق، نہ یہ تیری طاقت ہے نہ یہ تیرے اعمال ہے، بلکہ وہ فضل کرتے ہیں تو میں زیارت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ فضل کرتے ہیں. لہٰذا آج یہ شکایت ان سے کرنے کی بجائے براہ راست حضور سے ہی کر دی جائے. آقا آپ ہی فیصلہ کرے، اگر یہ پیر سچا ہے تو تمہاری شریعت کیا ہے، اور اگر شریعت صحیح ہے تو یہ پیر کون ہے. حضرت شیخ اس دن تیسرا دن تھا، جلال بھرا ہوا تھا، رات کا وقت ہے. جیسے ہی مراقبے کا وقت آیا آپ نے سوچ لیا آج بارگاہ مصطفیٰ میں سب کچھ کہہ جانا ہے، غم کی بپتا بھی سنانا ہے اور یہ ہو رہے حادثات کی خبر بھی دینی ہے. اب جب مراقبے میں آئے تو کچھ نہیں کہا،
सीधे बारगाह मुस्तफा में पुकारने लगे, कहा अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, आप फैसल हैं, अल्लाह ने आपको हकम बनाया है, मेरे और उस बुजुर्ग के दरमियान फैसला करे, तुम्हारी शरीयत सच्ची है तो फिर ये पीर कौन है, और अगर ये पीर सच्चा है तो तुम्हारी शरीयत का ये हलाल और हराम का मसला क्या है। अभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रोते जा रहे थे, ये कजिया बारगाह रिसालत मुआब में रखे ही थे, अचानक कब्र रसूल से आवाज आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऐ अब्दुल हक तू इम्तिहान में कामयाब है, मेरी शरीयत सच्ची है, वो पीर झूठा है, वो खुरुज मिन्नी या कल, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। वो पीर वहीं खड़ा था, अभी तक पीर वहीं खड़ा था, हुजूर के दरबार से आवाज आई, कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। हजरत शेख साहब कहते हैं वो अचानक पीर वहां से भागा, जालियों का पर्दा हटा और रूए आफताब हमें नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई दिनों के बाद हजरत शेख कहते हैं कि अब दिल को करार आया, सुकून मिला, मैंने नबी पाक की शरीयत को छोड़ा नहीं, आजमाइशें हो गई, इम्तिहानात हो गए और मुस्तफा ने मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। अब शेख साहब कहते हैं दूसरे दिन जब मैं उठा तो खरामा खरामा पूरे घर में खुशबुओं से मेरा महक रहा था, हुजूर पाक की जियारत की खुशी थी। मैंने सोचा अब पीर साहब की खबर भी ले लेते हैं, अब जाएंगे पीर साहब की खबर भी ले लेते हैं जो मुझे शराब पिला रहे थे और मुझे और शराब पिला करके नशेड़ी बनाना चाह रहे थे। गए अपने दो शागिर्दों के साथ। शेख साहब कहते हैं मैं फौरन उस पीर साहब को देखना चाहता था, आज भी शराब पिलाएगा या कुछ और पिलाएगा। गए वहां जा करके जंगल के दरमियान पहुंचे तो वो खानकाह जो चंद दिनों पहले जहां से गुजर रौनकें मुरीदीन का जमघटा, आज देख रहे खानकाह उजड़ी हुई है, उसके खीमे निकले हुए हैं और मुरीदीन कपड़े फाड़े बैठे हुए हैं। आप जाकर के देखते हैं, कहा ये क्या हशर है तुम्हारा, ये सब क्या हुआ है, पीर साहब कहां है। मुरीदीन कहते हैं गजब हो गया। कल रात हम अपने पीर के साथ बैठे थे, अचानक एक आवाज आई, निकल जा कुत्ते। हमारा पीर कुत्ता बन गया और इसी खानकाह से निकलकर भाग गया। तब शेख अब्दुल हक ने फरमाया, ऐ लोगों तुम जिसको पीर समझ रहे थे, हकीकत में वो इब्लीसे लईन था, वो जंदीक इब्लीसे लईन था। इब्लीस इन लिबासों में आता है तुम्हारा ईमान खरीदने के लिए, तुम्हारे ईमान को डाका डालने के लिए, नबी पाक की शरीयत से दूर करने के लिए। वो कभी पीर का लिबास, कभी मौलवी का लिबास, कभी आलिम का लिबास, कभी मुल्ला का लिबास, ये सब लिबासों में आता है। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, हजार लिबास में आए फर्क नहीं पड़ता, जो आएगा उसे परखेंगे हम तो कदमे मुस्तफा पर परखेंगे। अगर नबी की शरीयत पर कायम है तो हमारे सरों का ताज है, और नबी पाक के कदम से हटा है तो चाहे जितना बुलंदा मामा रखता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए हम कहते हैं नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। अब समझ में आ गया आपको सूफिया कराम का मशरब क्या है, सूफिया कराम का मसलक क्या है। इनकी आजमाइशें हुई हैं, लेकिन ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम से बाल बराबर भी नहीं हटते थे, एक बाल बराबर भी नहीं हटते थे। अजीजान गिरामी वक़ार, इनकी ठोकरों में दुनिया पड़ी रहती, इनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ये जितने रखते थे उतने ही जितने मेरे मुस्तफा को देखा करते थे। इनकी जिंदगियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से भरी हुई हैं। अजीजान गिरामी, औलिया इकराम के आस्थानों पर आओ तो नामों से रिसालत क्या है, इश्क रसूल क्या है, ये सीख करके जाओ, ये सीख करके जाओ। और मैं कहता हूं आज के जमाने में भी जो इन्फ्लुएंस,
جو تاثیر خانقاہوں کی مسلمانوں کے دلوں پر ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں. ہم جیسے 10 لوگ ہوں لیکن خانقاہ سے منسلک ایک فرد کی آواز وہ اثر رکھتی ہے، جس کو اگر محاورے میں کہا جائے تو یوں ہے 100 سنار کی ایک لوہار کی. بے شک بے شک بے شک. 100 سنار کی ایک لوہار کی. لیکن ہو یہ رہا ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا، بہت ہی میں کھل کر کے کہتا ہوں مجھے معاف کریں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں مجھے یہ خبر ملی، ایک صاحب نے کہا کہ یہاں پر کٹر جو آتنکواد ذہن رکھنے والی تنظیمیں ہیں، جو ہمارے ملک عزیز ہندوستان کی امن کو اور فضا کو مقدر کر کے خراب کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، چھپی ہوئی تنظیمیں، خاص طور پر جو RSS کا نظریہ لے کر کے چلتی ہیں، ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے کہ خانقاہوں کو قریب کیا جائے، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے دوستی کی جائے، اس لیے کہ ان کو دوست بنا لو تو سارے مسلمانوں کا جذبہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی لوگ کافی ہیں، ان کا ایمان ختم کرنے کے لیے یہاں سے میسیجز دے دیے جائیں کافی ہے. یہ آج کی بات نہیں، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. بڑوں کی اولاد کو دشمنان اسلام قریب کرتے تھے صرف اس لیے. تم کیا سمجھتے ہو محمد بن عبد الوہاب یہ کوئی عام آدمی تھا؟ کوئی عام آدمی تھا؟ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں. اس کے باپ حضرت شیخ عبد الوہاب، اس کے سگے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب بڑے پائے کے علماء میں سے ہیں. لیکن ایسے خاندان کا ایک لڑکا کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو کیوں چڑھ گیا؟ اس لیے کہ ظالم دشمن یہ جانتا تھا کہ اس گھر کا ایک فرد لے لیا جائے اور مائنڈ سیٹ کر دیا جائے، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے ایمان کو بدل سکتا ہے. اور بدل دیا، ان لوگوں نے بدل دیا. میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں آج سے نہیں برسوں سے ہوئی جا رہی ہیں. اس لیے خانقاہوں سے میں بڑے ادب سے کہوں گا آپ کا ایک ایک بچہ پوری قوم کی امانت ہے. آپ کے گھر کا بچہ صرف اور صرف آپ کی 4 دیواری کا بچہ نہیں، بلکہ سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا کل وہ چل کر. اس لیے اس کے ذہن میں جانے والی ہر بات اور اس کے پیٹ میں اترنے والا ہر لقمہ ایسا ہونا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کا عشق پلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہٹ کر کے نہیں. عزیزان گرامی، خانقاہوں میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت سارے بچے آج بھی الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں. جیسے یہاں پر بھی آتا ہوں تو یہاں کے جو نوجوان خدام ہیں، اجمیر محلہ کے بھی بہت سارے خدام جو خاندان سے ہیں، نوجوان ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ فقیر سے، سنتے بھی ہیں. اور کئی خانقاہوں کے سجادگان اور ان کی اولاد کو میں نے دیکھا. میرے عزیزو، تھوڑی سی بات اتنی ہے کہ ان کے ارد گرد منڈلانے والے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں. کون لوگ زیادہ منڈلاتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کبھی کبھار ایسے کیڑے آ جاتے ہیں جس کا اثر ان کے ذہنوں پر آ جاتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کے ایک پری پلانڈ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیڑے آتے ہیں تاکہ ان خانقاہوں میں موجود ایک فرد بھی مل گیا تو ہزاروں کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے کافی ہو جائے گا. سچی بات. ہزاروں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک اپنے گھر کا مولوی بنا کر کے اتارنے میں اتنا کام نہیں ہوگا جتنا ایک خانقاہ کے فرد کو لے کر کے کام کیا جا سکتا. بے شک بے شک حق ہے. اور دشمن اس بات پر لگا ہوا ہے میرے عزیزوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خانقاہوں میں ادب ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت صرف اس بات پر کریں. آج جتنے پیران نظام ہیں اس بات پر کریں کہ بیٹا تم کو دنیا جو پہچانتی ہے تمہارے باپ کے نام سے نہیں، رسول اللہ کی آل ہونے سے پہچان. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک کے نام سے پہچانتی ہے. لہذا اتنا بھرم ضرور رکھ لینا
کہ دنیا کہیں بھی کسی راستے پر چلے لیکن تیرا راستہ تو صرف مدینے کا راستہ ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے کیا نانا آفاقی پیغام. اپنے باپ کی جو وراثت تجھے ملی ہے وہ حضور کے اخلاق ہیں, حضور کے کردار ہے. بے شک. اور کاش آج یہ لوگ علم اٹھا لیں, ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی سجادگان ہیں, گدی نشینان ہیں یا ان کی اولاد ہیں, میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ یہ چپ ہیں خاموش ہیں, اپنے اپنے استطاعت کے مطابق سب کر رہے ہیں. سادات بھی ہیں ہندوستان میں, صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی 4-5 لوگ ہی مل کر کے ساری تنظیمیں چلا رہے. ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے اہل دل حضرات کو میں نے دیکھا ہے جو دل میں درد رکھتے ہیں امت کا اور کام کرنا چاہتے ہیں. بس میں یہ فقیر آج یہاں اتنا واضح کر دینا چاہوں گا, جس دن ان کا ایک بچہ بھی کھڑا ہوگا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے, اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے مجھ جیسا فقیر ہمیشہ حاضر رہے گا. واہ واہ واہ, اللہ سلامت رکھے سلامت رکھے. اس لیے کہ میرے عزیزو یہ ہمارا ورثہ ہے, یہاں سے دل دھوئے جاتے ہیں, دل موڑے جاتے ہیں, اور یہاں سے آج کا پیغام جانا بہت ضروری ہے. محبوب الہی کے آستانے پر جو آج آپ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں, یہ اسی انقلاب کی کڑی ہے اور اسی کا یہ زینہ ہے. ورنہ عرسوں میں یا جلسوں میں اس طرح کی گفتگو سننے کے لوگ عادی نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, عرس ایک الگ تقریب کا نام ہے, جلسہ ایک الگ تقریب کا نام ہے. قابل صد مبارکباد ہے سید فرید نظامی صاحب, جنہوں نے آستانے پر لوگوں کو جمع کر کے مجھے پیغام دینے کا حکم بھی دیا. تو یہ حکم دیا ہے کہ آنے والے لوگوں کو یہ بتائیں کہ خانقاہوں کا کردار حضور کی عزت کے لیے کیا ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اصل کام تھا جو خانقاہ کا, اسے زندہ کیا جا رہا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے اقبال بلند کرے, اور انشاءاللہ العزیز یہ لہر چلے گی اور ہر خانقاہ اس پر کام کرے گی. اس لیے کہ کوئی خانقاہ اپنے دم پر نہیں ہے, جو بھی خانقاہ زمین پر ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے. واہ بے شک. اگر نبی پاک کی نسبت نہیں ہے تو کوئی خانقاہ نہیں, سب خامقاہ ہے. اتنی بات یاد رکھ لیں, ساری خانقاہوں کو جو فیض ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے دریائے فیض سے ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. پتا ہے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خانقاہ یا تصوف کے جو بھی زاویے ہیں یہ سیدھے اللہ تک پہنچا دیں گے, نہیں میرے عزیزوں, بارگاہ مصطفیٰ تک یہ پہنچائیں گے. اس لیے کہ خدا کا جو دروازہ ہے وہ مصطفیٰ کے شہر سے ہو کر جائے گا. واہ بے شک. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. مفر مقر کا مطلب کیا ہے؟ مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ, مکر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ. نبی پاک کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں نہیں ملے گا, کہیں نہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے ایک پاکھنڈی جگہ جگہ گھوم رہا ہے, بھاگ رہا ہے, پھر رہا ہے. جس کو ہم نے للکار کر کے بلایا تھا, آ جاؤ میدان میں, دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں ابھی کتنا ایمان باقی ہے. ہم اس بات کو, میرے نعرہ تکبیر, یہ بات, نعرہ رسالت, عرس مقدس, محافظ ناموس رسالت. میں یہ بات اپنے فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے گستاخوں کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی شخصیت کا ہونا بھی ضروری نہیں, بلکہ ہمارے گھروں میں پلنے والا چھوٹا بچہ بھی ہر گستاخ رسول کو للکار سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارا ماحول یہ ہے, ہم سنی ہیں, اہل سنت و جماعت سے ہیں, اور ہمارا معمول یہ ہے, ہماری مائیں جب دودھ پلاتی ہیں تو ساتھ میں عشق رسول بھی پلاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی مائیں نہیں پلاتی ہیں ان سے میرا خطاب بھی نہیں ہے. جن کی مائیں نہیں پلاتی ہیں, کچھ اور پلاتی ہیں, ان سے میرا خطاب بھی نہیں, ان کو میں بیان بھی نہیں کر رہا ہوں. میں ان کو بیان کر رہا ہوں جو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پی کے آئے ہیں. سبحان اللہ. میں بات یہ کہہ رہا تھا, حضور کی گستاخی کر کے
अब भी हमने देखा है पाखंडियों को गुफा दर गुफा भागते हुए, छुपने के लिए सर तलाश करते हुए। लेकिन एक बात याद रखना, नहीं कोई मफर मकर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। न भागने की जगह मिलेगी, न ठहरने की जगह मिलेगी। बिहम्दी ताला मुझ फकीर को देखो, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है कि मैं आज भी इसी तरह सही सलामत तुम्हारे दरमियान बैठा हुआ हूँ। ये जो भी मोहब्बत आप मुझे दे रहे हैं, या इस खानकाह के इस मिंबर पर मुझे जो बिठाया गया है, वो मेरी टोपी और जुब्बे की वजह से नहीं बिठाया गया है, बल्कि मुझे जो बिठाया गया है वो सिर्फ इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। क्या बात, क्या बात। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। एक बार बाजार मुस्तफा में बिक करके तो देखो, दुनिया तुम्हारा दाम नहीं तय कर पाएगी, तुम्हारा मोल, तुम्हारी कीमत नहीं लगा पाएगी। इसलिए कि फख्र में फिर हम ये कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अच्छा, आपके नाज और अंदाज तो मैं बता दूं, ऐसे हालात में आप जी रहे हैं जहां एक बहुत बड़ा तबका तुम्हें कत्ल करने के रोज और शब मंसूबे बना रहा है या नहीं है? मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, हवा में नहीं बातें कर रहा हूं, हकीकत की बातें कर रहा हूं। रोज और शब, रात में दिन में मंसूबे बनाए जाते हैं, सारी लोमड़ियां बैठती हैं और फैसला करती हैं, इतनों को मारेंगे उतनों को मारेंगे। मेरे अजीजों, हालात ऐसे कि तुम्हारा कोई आसरा नजर नहीं आता, कोई सहारा नजर नहीं आता, उसके बाद भी जीने के ये ठाट ये अंदाज कहां से आए? हर जगह तुम्हें सहारा कोई नजर नहीं आता, न तुम्हारे पास हुकूमत, न तुम्हारे पास इक्तिदार, न तुम्हारे पास सियासत, न तुम्हारे पास क़ियादत, कुछ नहीं। एजुकेशन में भी जीरो हो गए, मालो दौलत में भी पीछे हो गए, इक्तिदार में मनासिब में भी पीछे हो गए। लेकिन फिर भी जिस मजमे में जाता हूं तो ये हलचल, ये चेहरों की मुस्कुराहट, ये हाथों का लहराना, ये सारी रौनकें, ये क्यों आई है तुम्हारी? इसी को तो शायर ने कहा है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बात समझ में आई कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। हुजूर के दरबार में बिकने के लिए मत पूछना कि मैं उनका गुलाम बनूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे मनसब मिलेगा, शोहरत मिलेगी, ये सब चीजें कुछ मत पूछो। शायर कहता, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हमने देखा है कि बिलाल हबशी ने अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच दिया। मेरे आका मौला ने चंद ही सालों के बाद उस हबशी गुलाम बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ा दिया, काबे की छत पर चढ़ा दिया। अजीजा ने गिराबे वकार, औलिया कामिलीन का और इन खानकाहों का जो सबसे बड़ा किरदार था वो यही था कि तुम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ कि तुम्हारा एक ही नारा होना चाहिए, तवज्जो। औलिया इकराम के वक्त हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। इस बात को तवज्जो से सुने, इन खानकाहों का जो अहम मैसेज था, मेरी तकरीर का खुलासा भी यही है, खुलासा भी यही है। इनका जो मैसेज था वो ये है कि तुम्हारा जिंदगी भर का एक ही नारा होना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय, दोपहर में हरा पट्टा, शाम में लाल पट्टा, और फिर रात के वक्त जाफरानी पट्टा, पार्टियां बदल बदल करके कब तक जय 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 करते रहोगे? तुम किसके हो पहचान लो। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा
یا رسول اللہ. میرے عزیزوں، خانقاہوں کا جو کردار ہے وہ یہی ہے، حب رسول، صرف سکھایا نہیں پلایا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دلوں میں صرف ایسے نہیں کہ نقش و بلکہ بٹھا دیا جائے. اس لیے میں آج یہی پیغام دینا چاہوں گا. پیران اعظام، مرشدان اعظام، مشائخ، اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے اور ان کے سائے کو دراز فرمائے. لیکن میں نے پیر ایسے بھی دیکھے. تاریخ میں ایک پیر وہ بھی ملتا ہے، تاریخ میں ایک پیر ایسا ملتا ہے جس کو ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ ابراہیم بن ادھم تھے. ابراہیم بن ادھم، بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے آنے والا، سلطنت کے تخت کو چھوڑ کر کے آنے والا وہ اللہ والا. ایک مرید تھا بس ابراہیم بن ادھم کا، ایک مرید. اور اس مرید کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا. گاؤں میں رہتا تھا. ابراہیم بن ادھم اس کی دیکھ بھال کے لیے تھے ہمیشہ. یہاں تک کہ میرے عزیزوں، اس مرید کی غریبی کا حال یہ تھا کہ اس کو علاج کرانے کے بھی پیسے نہیں تھے اور سارا خرچہ ابراہیم بن ادھم کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ خرچ کرتے 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 ابراہیم بن ادھم کا بھی پیسہ پورا ختم ہو گیا، مرید کا علاج کرانے کے لیے، اپنا نہیں. پھر گاؤں میں رہنے والا وہ مرید ایسا بیمار کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا، شہر میں لے جانا ہوگا، شہر میں لے جانا ہوگا. شہر وہاں سے تقریباً 30 میل دور، 45 کلومیٹر دور. ابراہیم بن ادھم کے پاس پیسے بھی نہیں، صرف ایک گھوڑا رہ گیا تھا. آپ اپنے مرید سے کہتے ہیں میں تیرے علاج کا انتظام کرتا ہوں، اپنا گھوڑا بیچ دیتا ہوں، اس کے پیسے جو آئیں گے وہ تیرا علاج کروں گا. مرید رو کر کے کہنے لگا حضور آپ کے پاس ایک ہی تو گھوڑا رہ گیا، اس کو بھی اگر بیچ دیا آپ نے تو سواری کیسے کریں گے، اور میں تو ایسا بیمار کہ اٹھ پھر نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، شہر تک جائیں گے کیسے. جانتے ہو میرے عزیزو، ابراہیم بن ادھم نے کہا اے میرے مرید غم کس بات کا کرتا ہے، میں یہ گھوڑا بیچ دوں گا، پیسے آئیں گے، لیکن تجھے میں اپنی گردن پر سوار کر کے لے جاؤں گا. اللہ اکبر. گھوڑا بیچ کر کے آئے اور اپنے اس بیمار مرید کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 45 کلومیٹر کا سفر کیا. تاریخ میں یہ بھی موجود ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اولیاء کاملین نے یہ ہمیں جو سکھایا تھا وہ یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت، مخلوق کی خدمت. اس لیے آج بھی آستانوں پر کچھ باقیات موجود ہیں. ہر درگاہ پر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو لنگر ضرور ملے گا آپ کو. یہ لنگر انہی اولیاء کا قائم کیا ہوا ہے. غوث پاک کا دربار، غریب نواز کا دربار، محبوب الہی کا دربار، لنگر چلتے رہتے. کھانا یہاں پر مسافر خانے ہوا کرتے تھے، مسجد بھی ہوا کرتی اور مدرسہ بھی ہوا کرتا. یہ ساری چیزیں خانقاہ میں کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ یہاں سے خلق خدا کی خدمت کی جائے، اور اسی لیے ساری چیزیں ہوا کرتی. حضرت صابر کلیری بابا فرید کی بارگاہ میں 12 سال تک لنگر بانٹنے کے لیے خدمت پر مامور تھے. لنگر خانے کا انتظام پورا حضرت صابر پاک کے پاس تھا. 12 سال کے بعد ایک دن حضرت بابا فرید نے بلایا، دیکھا تو ہڈیاں نکل گئی ہیں، گلے کی بھی اور سینے کی بھی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ایسا کمزور ہو گئے تھے. صابر پاک کی ماں جو بابا فرید کی بہن تھی وہ آ کر کہتی ہیں اپنے بھائی سے میں تو تیرے پاس تربیت کے لیے چھوڑ گئی تھی، میرے بیٹے کی تو ہڈیاں نکل آئی باہر. بابا فرید نے کہا میں تو اس کو پورا لنگر خانہ ہی دے دیا تھا، اسی کے ہاتھ میں تھا سارا کھانا پینا سب کچھ. بلایا گیا صابر پاک کو تو بابا فرید کہتے یہ تیری حالت ایسی کیسی ہو گئی؟ صابر پاک کہتے ہیں بابا فرید سے کہ حضور والا آپ نے تقسیم کرنے کے لیے رکھا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا. میں نے 12 سال صرف تقسیم ہی کیا، لنگر خانے سے ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا. اولیاء کا مشرب یہ تھا، ان کا مسلک یہ تھا.
یعنی دنیا داری اور دنیا کی ہوس اور دنیا طلبی میں نہیں تھے. بہرحال یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی خانقاہوں کو متہم نہ کرے. آج کا ایک طبقہ ایسا ہے, ایسی ایک جنریشن آئی ہوئی ہے جو صرف اور صرف گوگل کی شاگرد ہے. ان کو سارا دین سیکھنا ہے انٹرنیٹ سے, اور وہاں جو گند پھیلائی گئی ہے اولیاء کے آستانوں کو لے کر کے, خانقاہوں کو لے کر کے, اسی کو ذہن میں رکھ کر کے کہتے یہ سب خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. تمہیں تاریخ معلوم ہے؟ تمہیں تاریخ معلوم ہے کہ آج تک ان اولیاء کاملین کے آستانوں سے جو دین پھیلا وہ تو تمہیں کوئی نہیں بتاتا. یہ شیاطین جو آج بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ ان اولیاء کے آستانوں پر خرافات ہیں, خرافات ہیں. میرے عزیزو, یہ زمانے کے گردش حالات ہو سکتے ہیں کہ کچھ گرد لگ جائے, ورنہ یہ آستانے عشق رسول کا جام پلانے کے مرکز ہوا کرتے تھے, شریعت کی حفاظت کے مرکز ہوا کرتے. یہ ایسے پلر ہیں دین کے ہمارے کہ برے اوقات میں بھی انہی خانقاہوں نے دین کے اس ستون کو سنبھالا ہے. آج مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ, مجدد الف ثانی کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے, نقش بندی سلسلہ مجددیہ. لیکن میرے عزیزو تمہیں پتا ہے حضرت مجدد صاحب اس زمانے کے عالم ہیں جب اکبر جیسا ڈکٹیٹر اور ایسا ظالم بادشاہ کہ وہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کر رہا تھا اور سالوں تک اس کی حکومت چلتی رہی, کوئی الیکشن نہیں, کوئی سلیکشن نہیں. لیکن جانتے ہو اکبر نے نیا دین شروع کر دیا تھا, دین الہی نام سے. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے, اب نیا دین ہونا چاہیے, نیا دین. علماء کیا کریں؟ اس وقت جو مولانا علماء مولوی تھے کیا کریں گے؟ بادشاہ کے سامنے کون بولے گا؟ لیکن جانتے ہو باقی باللہ کا پروردہ وہی مجدد کھڑا ہوا تھا, احمد فاروقی سر ہندی. انہوں نے نہ بادشاہ کی طاقت کو نظر میں رکھا, نہ شاہانہ سطوت کو دیکھا, بلکہ اعلاناً کہنا شروع کیا کہ اگر کوئی دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا دین. بے شک. اس پاداش میں ان کو جیل بھی ڈالا گیا, گوالیار کی جیل میں کئی سالوں تک قید رہے, اور حالات ایسے تھے کہ جیل میں کئی سالوں کے بعد جب جا کر کے وزیروں نے دیکھا تو مجدد صاحب وہاں پر بھی خاموش نہیں تھے. تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے عالم بنا دیا تھا. وہاں بھی حضور پاک کا عشق ہی پلا رہے تھے, جام معرفت ہی پلا رہے تھے. یہ وہی خانقاہیں ہیں کہ انہیں جیل میں رکھو تب بھی مدینے کی بولی ہی بولیں گے, بازار میں رکھو تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کے گن گائیں گے. بلکہ حقیقت ان خانقاہوں کا حال یہ ہے کہ پھانسی پر بھی چڑھیں گے تب بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, یہ اولیاء کے آستانے ہر برے حالات میں بھی دین کی حفاظت کے قلعے تھے, دین کی حفاظت کے یہ کھمبے تھے. انہوں نے ہر حالات میں سنبھال رکھا ہے شریعت مصطفیٰ کو, طریقت کو, معرفت کو, ان تمام اصول کو, روایات کو. آج آ کر کے دیکھو ان کے خاندانوں میں ابھی بھی روایتیں موجود ہوں گی. محبوب الہی کی لکھی ہوئی کتابیں بازاروں میں ملتی ضرور ہوں گی, لیکن قلم اگر کسی کے پاس ہوگا, وہ روشنائی کہیں ہوگی انہی خانقاہوں میں ہوگی. ان بزرگوں کے تبرکات کہیں ملیں گے, انہی کے پاس ملیں گے. ہماری روایات کے یہ امین ہیں. اس لیے میرے عزیزو ان خانقاہوں کی ذمہ داری اب صرف دوہری نہیں 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے, 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے. اب میں بڑے ادب سے آخری جملے عرض کر رہا ہوں. اب تمہیں کیا میں سناؤں, آپ کو کیا سناؤں؟ آپ مرید ہیں, آپ مرید ہیں. میں یوں کہوں تب بھی گردن ہلاؤ گے, یوں کہوں تو بھی گردن ہلاتے رہو گے. لیکن میرے عزیزو میں نے ایک معیار بتا دیا کہ آپ اپنی پوری زندگی اس کے قدموں کے پیچھے چلو گے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچائے گا, میرے نبی پاک کے اخلاق تک پہنچائے گا. وہ تمہارا پیر بھی ہے. میں یہاں پر مڑ کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خانقاہوں کی آج ذمہ داری دوہری نہیں بلکہ 10 گنا بڑھ چکی ہے. للہ, اللہ کے لیے اور رسول پاک کی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے ہزاروں نہیں کروڑوں کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں,
آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں, خانقاہوں کی طرف یہ تمنائیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا حکم آئے گا ہمارے لائق, کیا ہمارے لیے لائے عمل پیش کیا جائے گا. آج خانقاہیں اپنا کردار دوبارہ پیدا کریں. آج خانقاہوں کا جو اصل کردار تھا عشق رسول کا جام پلانا, یہ اٹھ جائیں اور پھر لوگوں کی یہ جو آنکھیں ترس رہی ہیں اس جواب کو دیکھنے کے لیے کہ ان برے حالات میں ہمارا کون ماوا و ملجا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا یہاں کے شہزادے بلکہ ہر خانقاہ کے شہزادے اٹھیں گے اور ہمارے اس دین پر آئے ہوئے ان مصیبتوں کا جواب بھی لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی وقار, آپ دیکھیں میں ان سے یہ بات عرض کر رہا تھا بارگاہوں سے, یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ علم دوست حضرات ہیں, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سجادہ اگر کوئی تھا تو وہ شہید کربلا امام حسین. بے شک بے شک, اس میں کوئی دو رائے ہے, شک ہے کسی کو؟ دنیا کا, ارے جس کا باپ ولیوں کا سردار حیدر کرار, جس کی ماں خاتون جنت ہو اور جس کے نانا نبیوں کا سردار ہو, اس سے بڑا سجادہ کون ہے؟ لیکن دیکھیں جب دین پر کوئی آفت آئی تو وہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو لے کر میدان میں اتر آیا تھا. بے شک بے شک, اتر آیا. حسین اعظم نے اپنا سر بھی کٹا دیا. یہ ایک عظیم میسج ہے کہ خانقاہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہر زمانے میں اگر اپنی قربانی دے گا تو شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے دے گا. بے شک بے شک, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ العزیز ہم مایوس نہیں ہیں, نا امید نہیں ہیں. آج بھی ان آستانوں سے ہماری آس لگی ہے, وہ دن آئے گا, ضرور آئے گا انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا بے شک بے شک. انشاءاللہ العزیز. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اخیر میں ایک میسج یہ دے جانا چاہتا ہوں, مولانا جنید صاحب نے مجھے حکم بھی دیا کہ بارگاہ محبوب الہی کی وساطت سے یہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے, جامعہ محبوب الہی, جس میں حفظ و قرات کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. دل باغ باغ ہوا, وہ بھی سید فرید نظامی صاحب نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے. آج یہ چھوٹا مدرسہ ہوگا, کل انشاءاللہ العزیز اس کی شاخیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ مجھے امید ہے کہ ہر جگہ سے خوشا چین اور علم کے پیاسے اپنے تشنگان علوم یہاں اپنی پیاس بجھانے کے لیے آئیں گے. ایک طرف شریعت مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کریں گے اور جب شام کو تھکان ہوگی تو محبوب الہی کے قدموں سے روحانی طاقت حاصل کریں گے, ان کے قدموں سے روحانی طاقت بھی حاصل کریں گے. اور یہ روحانی طاقت اور شریعت کی طاقت کا سنگم بن کر جب یہاں سے ایک عالم نکلے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.